بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس صبح سلطان صلاح الدین ایوبی بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے باہر آیا اور عرض کی، اندر آ سکتا ہوں جناب؟ سلطان چونکہ آرام فرما رہے تھے لہذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پہ معمور محافظوں نے کہا، سلطان اندر آرام فرما رہے ہیں لہذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اسے بلا جھجک سلطان کے کمرے میں جانے کی اجازت ہوتی تھی، اس لیے اس نے سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان بیدار ہوں گے تو تبھی وہ ان سے ملاقات کرے گا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین کی آنکھ کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا سلطان نیند سے بیدار ہو گئے ہیں۔ سپاہی نے اندر جانے کی اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان نے سپاہی کو کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار کر رہے تھے؟ تو سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے اور نہ کچھ سن سکے اور نہ محسوس کر سکے۔ وہی اصل میں بہادر سلطان ہوتا ہے جو سوتے ہوئے ہر طرح سے سن سکے، محسوس کر سکے۔ اب سلطان نے پوچھا، بتاؤ بات کیا ہے؟ سپاہی نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں بعد حکیم کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتائیے کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی آپ کو اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے بے چین کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ حکیم نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میرے بہت سارے شاگردوں میں ایک شاگرد خاتون ہے جو کہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن ایک سوال ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں۔ سلطان صلاح الدین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سلطان کا حکیم ہوتے ہوئے آپ کو ایک سوال کا جواب نہیں آیا، بتائیے کون سا سوال ہے جو اس عورت کے درمیان اسلام لانے میں رکاوٹ ہے؟ حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ عورت کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو اکثر لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کا گوشت کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب میرے پاس سبق لینا شروع ہوئی تو یہاں خنزیر کا گوشت موجود نہیں تھا، جبکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتی تھی، اور اب میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، چونکہ میں نہیں جانتا اگر آپ اس سوال کا جواب دیں گے تو وہ یہودی عورت مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، کل تم اس عورت کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین جب صبح اپنے دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر سلطان نے کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا اس کی دلیل ملی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں مل رہی۔ میں نے بائبل کو پڑھا، بائبل میں بھی مجھے خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، آخر پھر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ کہ آخر اس میں ایسی کیا خرابی ہے جو اسلام منع کرتا ہے؟ اور یہ یہودیوں کی تو سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، پھر آپ نے ان آیات کا ذکر بھی کیا۔
پھر سلطان نے اپنے مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لائے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو لکھا ہے خنزیر کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے ان الفاظ کو اپنی بائبل میں بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی ہے۔ پھر سلطان ایوبی نے کہا، یہ تو میں نے کتاب بائبل سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے جواب دوں گا، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ کل خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں حاضر ہونا۔ تو خاتون سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی اور ایک سور کا شکار کیا۔ اگلی صبح اس کو پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہٹ سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا، اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کرو۔ درمیان میں سے گوشت بالکل کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح نہیں پکایا؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا، اب تمہیں میری بات ضرور سمجھ آ جائے گی کہ تم چاہے اس کو جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اگرچہ آگ کی جتنی بھی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح نہیں پکتا بلکہ درمیان سے کچا رہ جاتا ہے، اور جب تمہارے پیٹ میں جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ تو خود ایک حکیم ہیں، آپ خود سوچئے، جو ایک چیز کچی ہے آپ کے پیٹ میں چلی جائے تو پیٹ میں کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان نے اس خاتون کو کہا، آپ کو سور کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان ایوبی نے کہا، یہ سور جس جگہ رہتا ہے ارد گرد حتیٰ کہ انسان کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ سور واحد بے شرم جانور ہے، جب اس کی مادہ کسی دوسرے سور کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں بہت بے شرمی پڑی ہوئی ہے۔ آپ خود سوچئے، ایسے جانوروں کا جب آپ گوشت کھائیں گی جس کی بنیاد غلاظت سے بڑی ہوئی ہے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان کے سامنے جھک گئی اور کہا، سلطان معظم، اب آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیے۔